إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محترم حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت بہت سارے پہلوؤں سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس کی ایک امتیازی شان ہے۔ اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء تشریف لاتے تھے تو وہ کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، کسی خاص زمانے کے لیے آتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت سب کے لیے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورہ اعراف میں یہ اعلان ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ آپ سب کے رسول ہیں، آپ سب کے نبی ہیں، آپ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت سب کے لیے اور قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، آخری نبی اور آخری رسول بھی ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی اور نبی اور کوئی اور رسول نہیں آنے والا ہے، اور اسی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبوت کی دلیل دی، رسالت کی دلیل دی، وہ بھی قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔
تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیلوں سے آراستہ کر کے بھیجا، کیونکہ جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میری اطاعت کرو، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو لوگ اس بات کا تقاضا کریں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے، ہم کیسے جانیں کہ آپ رسول ہیں، نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ جتنے نبی آئے تو سب کو ایسی واضح دلیل دی گئی، روشن دلیل دی گئی کہ اس پہ غور کر کے انسان ایمان لا سکتا تھا۔ جن کے اندر سلامتی طبع تھی انہوں نے ان دلائل کو دیکھا اور ان کی نبوت کو تسلیم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر کے فرعون کے دربار میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو معجزات سے لیس کر کے بھیجا، دلائل نبوت سے مسلح کر کے بھیجا۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، دلیل نبوت سے سرفراز کیا۔ نبوت محمدی کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یوں تو آپ کو بہت سے معجزات ملے، اور سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں تو بہت سے معجزات کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن جو اصل دلیل نبوت ہے، آپ کی رسالت کی جو اصل دلیل ہے، اس کا ذکر اس حدیث میں ہے، وَإِنَّ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيٌ أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَبْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آپ نے کہا کہ مجھے جو نبوت کی دلیل دی گئی ہے وہ یہ وحی الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری جانب کی ہے، یعنی قرآن مجید ہے، یہ میری نبوت کی دلیل ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو اصل جو دلیل نبوت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ کوئی آدمی اگر آپ سے یہ کہے کہ نبوت محمدی کی دلیل کیا ہے، کیسے ہم مانیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، تو آپ پورے اعتماد کے ساتھ قرآن مجید ان کے سامنے پیش کر دیجئے کہ دیکھیے ان کے اوپر یہ کتاب الہی نازل ہوئی اور یہ ان کے نبوت کی، ان کی رسالت کی دلیل ہے، اور یہ کتاب جب نازل ہوئی تو اس کتاب نے اعلان کیا، چیلنج کیا، اور وہ اعلان آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دیجئے کہ جو وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے، جو کتاب نازل ہوئی ہے، اگر اس کے بارے میں کچھ شک ہے، کتاب الہی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ شک ہے، شبہ ہے، تو پوری کتاب نہ صحیح، ایک سورہ ہی جیسی پیش کر دو۔ قرآن تو بہت ضخیم کتاب ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی صورتوں جیسی کوئی سورہ پیش کر دو، اور تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو اکٹھا کر لو، سب لوگوں کو بلا لو۔ بڑے بڑے ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اہل عرب مشہور بھی تھے، اور انہی کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، کوئی الگ زبان بھی نہیں تھی، جو ان کی زبان تھی اسی زبان میں نازل ہوا، جو ان کے اسالیب تھے انہی اسالیب میں نازل ہوا۔ قرآن نے چیلنج کیا، ایک سورہ پیش کر دو، پورا قرآن تو پیش کرنا بہت دور کی بات ہے،
کہیں کہا چند 10 صورتیں پیش کر دو، جتنے مددگار ہیں سب کو اکٹھا کر لو۔ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور کوئی اسے قبول نہیں کر سکا۔ وہ عجیب و غریب چیز ہے وہ قرآن مجید، وہ دلیل نبوت ہے، وہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب کتنے پہلوؤں سے دلیل نبوت ہے وہ۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، پڑھتے رہیے، زندگی بھر پڑھیے، کبھی طبیعت بھر نہیں سکتی۔ اگر کوئی انسانی کلام ہوتا، آدمی 10 بار پڑھے گا، 20 بار پڑھے گا، طبیعت بھر جائے، کتنا پڑھے گا؟ لیکن کبھی قرآن مجید کی تلاوت سے طبیعت بھر نہیں سکتی ہے۔ اور یہ بھی کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جو لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو بھی لطف ملتا ہے، وہ بھی سنتے ہیں، ان کو بھی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو ہے کہ اس کا بیان، اس کا اسلوب، اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کی شیرینی۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اپنے گھر کے صحن میں رات میں نماز تہجد پڑھتے تھے، رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں، جبکہ کائنات پرسکون ہو جاتی تھی، اور ان کی آواز میں بڑی رقت تھی۔ قرآن پڑھتے تھے تو کیفیت طاری ہو جاتی تھی ان کے اوپر، روتے تھے۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار چھپ کر کے قرآن سنتے تھے جب حضرت ابوبکر پڑھتے تھے۔ جو قرآن کی زبان ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کا یہ اثر تھا کہ جو دشمنان اسلام تھے، چونکہ وہ اہل زبان تھے، تو زبان کی جو لذت ہے وہ تو ملے گی ہی، فصاحت اور بلاغت ہر پہلو سے۔ چھپ کر کے وہ قرآن سنتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے اگر ملاقات ہو جاتی تھی تو شرمندہ ہوتے تھے، وعدہ کرتے تھے کہ اب نہیں آئیں گے، پھر آتے تھے۔ یہ قرآن کی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، کم عمر بچے پورا کا پورا قرآن یاد کر لیتے، ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، حفاظ قرآن ملیں گے، اپنے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کرنے والے ملیں گے۔ اس کے اعجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے، قرآن مجید ایک ضخیم کتاب ہے، 23 سال میں اس کا نزول مکمل ہوا ہے، جستہ جستہ نازل ہوئی حالات کے لحاظ سے، اور بہت سارے موضوعات پر قرآن مجید میں گفتگو کی گئی۔ اس میں ایمانیات کی بھی بات ہے، عقائد کی بھی بات ہے، عبادات کا بھی موضوع ہے، گزشتہ امتوں کی تاریخ بھی ہے، اخلاق، عبادات، معاملات، کتنے موضوعات ہیں جس پر قرآن میں گفتگو کی گئی ہے، بحث کی گئی ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا کہ قرآن کی 2 باتوں میں کہیں ٹکراؤ ہو، کہیں ٹکراؤ نہیں، چاہے وہ مکی سورہ ہو، چاہے وہ مدنی سورہ ہو، چاہے مختصر سورہ ہو، چاہے مفصل سورہ ہو، کسی بھی موضوع پہ بات ہو۔ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، انسان کے جو افکار ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس کے اندر ارتقاء ہوتا رہتا ہے، جیسے جیسے سوچتا ہے کچھ اور نئی نئی چیزیں آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مصنفین کو تو 10 سال کے بعد کوئی دوسری بات کہہ رہے ہیں، 10 سال پہلے کچھ اور کہا تھا، رائے بدل جاتی ہے، افکار بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں۔ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہیں بھی قرآن کے مضامین میں کوئی آپس میں تناقض اور ٹکراؤ نہیں مل سکتا۔
افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ غور نہیں کرتے. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت ٹکراؤ ہوتا, آپس میں ایک دوسرے سے متناقض باتیں ہوتی, ٹکرانے والی باتیں ہوتی. کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں. اور قرآن کا جو معیار ہے, اس کا جو ادبی جو اس کی سطح ہے, جو بلاغت اور فصاحت کے لحاظ سے, وہ ہر جگہ یکساں ہے. کہیں نہیں ایسا ہو سکتا کہ قرآن اپنے معیار سے کہیں نیچے اتر گیا ہو. بڑے سے بڑا ادیب ہو, بڑے سے بڑا شاعر ہو, تو اس کے یہاں ہر طرح کی مثالیں مل جائیں گی, بہت اونچی باتیں بھی ملیں گی. اسلوب کے لحاظ سے تو کہیں سطحی بات بھی مل جائے گی, معیار سے گری ہوئی بات بھی مل جائے گی. قرآن کے معیار میں کہیں کوئی مثانی, اس کے مضامین میں یکسانیت ہے, اسلوب میں یکسانیت ہے, ہر پہلو سے یکسانیت, کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ نبوت محمدی کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے, اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو نبوت محمدی سے متعارف کرانا ہے. اسی لیے آپ ایک نوعیت پہ غور کیجئے گا کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے ان کو جو معجزہ دیا گیا دلیل نبوت کے طور پر, تو وہ ایک ایسی چیز تھی جس کا تعلق اسی زمانے سے تھا. آج ہم اس کا تجربہ نہیں کر سکتے, مشاہدہ نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن ہم اس کا آج مشاہدہ نہیں کر سکتے. جو لوگ اس زمانے میں تھے انہوں نے دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ان کے مخاطبین نے دیکھا, تو ان کی نبوت ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی, تو ان کو جو دلائل نبوت دیے گئے وہ بھی ایسے تھے جس کا تعلق اس زمانے سے تھا. آج وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن نبوت محمدی چونکہ قیامت تک کے لیے ہے, اس لیے دلیل نبوت ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو قیامت تک اسی طرح سے زندہ رہے گی. کہیں بھی آپ پیش کر سکتے ہیں قرآن مجید, کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ نبوت محمدی کی دلیل یہ قرآن مجید, اس کو پڑھ کے دیکھ لو, اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لو. تو نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے, اس لیے دلیل نبوت بھی ایسی چیز دی گئی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. تو آپ نے کہا کہ مجھے جو چیز دی گئی ہے نبوت کے دلیل کے طور پر وہ قرآن مجید ہے, اور مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. یہ زمانہ بڑا لمبا ہے اور یہ دعوت پھیلتی رہے گی, لوگ آتے رہیں گے, اور آپ کی امت کے اندر اضافہ تعداد کے لحاظ سے برابر ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو احسانات کیے ہیں وہ ساری انسانیت پر احسانات کیے. آپ کے احسانات بہت بڑے ہیں. آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے, نجات دہندہ بن کر کے آئے. قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تباہی کے دہانے پر دنیا کھڑی ہوئی تھی. نبوت محمدی سے پہلے جس دور میں آپ آئے اس دور میں ہر طرف اندھیرا تھا, کفر اور شرک کا اندھیرا تھا, جہالت, ظلم, زیادتی, ناانصافی, اسی کا دورہ تھا. جو کمزور طبقات تھے وہ ستائے جا رہے تھے. انسان اپنے رب کو بھول گیا تھا, اپنے خالق اور اپنے مالک کو بھول گیا تھا. توحید کا عقیدہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. آخرت کو لوگ فراموش کر چکے تھے, عبادات کو بھول گئے تھے, اخلاقی معیار انتہائی گر گیا تھا, اور جو طاقتور تھا وہ کمزور کو ستا رہا تھا. ایک ایسا معاشرہ تھا, ہر طرف ظلم اور زیادتی تھی, اندھیرا تھا, تباہی کے دہانے پر انسانیت کھڑی تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دنیا کو اس تباہی بربادی سے بچایا اور ساحل نجات تک اس کی کشتی کو لے کر کے آئے. آپ کے احسانات گوناگوں ہیں, ساری دنیا کے اوپر آپ کی رحمتیں بہت وسیع ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تعارف کرائیں, ہم دنیا کو بتائیں. یہ جو آج دنیا میں ترقی آئی ہوئی ہے, ایجادات اور اختراعات اور اکتشافات اور نہ جانے کیا کیا, کہ یہ انسان جو ہے وہ فضاؤں میں کمندیں ڈال رہا ہے اور نئی نئی تحقیقات کر رہا ہے,
اس کا دروازہ بھی نبوت محمدی نے کھولا ہے۔ اس سے پہلے تو ہر چیز معبود ہی بنی ہوئی تھی۔ علم اور تحقیق اور غور اور فکر، اس کا دروازہ جو ہے وہ نبوت محمدی نے کھولا ہے۔ مسلمانوں نے اس وقت جو علوم اور فنون تھے ان کو حاصل کیا، اس کو ترقی دی، کئی صدیوں تک اس کی سرپرستی کی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہم غافل ہو گئے، دوسری قومیں آگے چلی گئی اور ہم پیچھے رہ گئے، لیکن یہ احسان بھی نبوت محمدی کا ہے، ورنہ جمود تھا، تحقیق کی کوئی چیز نہیں تھی، غور و فکر کا کوئی دروازہ نہیں تھا، ہر چیز کو معبود بنائے بیٹھے تھے۔ اس کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے اوپر غور کرو، فکر کرو۔ یہ دروازہ بھی نبوت محمدی نے کھولا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انسانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اور آپ کے محسن تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا دیا انہوں نے، ان کے احسانات کو گنائیے، جو کچھ انہوں نے دنیا کو دیا ہے، اور جن جن حیثیتوں سے آپ رحمت تھے اس کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو احسان ہے وہ عقیدہ توحید ہے، کیونکہ جب انسان شرک کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ بالکل نیچے گر جاتا ہے، کانما خر من السماء۔ آدمی جب خدا کو بھول جاتا ہے، جب انسان اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اندر بلندی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سمو پیدا ہوتا ہے، نقطہ نظر میں بھی کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو زمین سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ توحید کا عقیدہ، خدائے واحد کے سامنے سر جھکانے کا عقیدہ، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے جو نبوت محمدی کے ذریعے سے دنیا پر ہوا، اور تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے توحید، ایک اللہ کی بندگی، یہ سر صرف اسی کے سامنے جھکے گا اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے۔ اسی سے دعا مانگیں گے، اسی سے مدد مانگیں گے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، تمام عبادتیں اسی کے لیے خاص کریں گے، یہی توحید۔ یہ بہت بڑا احسان ہے جو انبیاء کے ذریعے سے اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو ملا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب آدمی توحید سے آشنا ہو جاتا ہے تو ہر در پہ سجدہ کرنے سے بچ جاتا ہے، ہر جگہ سر جھکانے سے بچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جو قومیں مشرکانہ خیالات میں مبتلا، ہر چیز کی پوجا کرتی ہے، ہر چیز کی پرستش کرتی ہے، جہاں کوئی نفع نظر آیا، نقصان نظر آیا، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ بچھو ہو، کچھ ہو، سورج کی پرستش، چاند کی پرستش، ستاروں کی پرستش، پہاڑوں کی پرستش، ہر چیز کی پرستش ہو رہی ہے۔ یہ پیشانی جو ایک اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، نہ جانے کتنے معبودوں کے سامنے جھکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، براہ راست اللہ سے تمہارا معاملہ ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا اعلان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کی ضرورت نہیں، کسی پادری کی ضرورت نہیں، کسی پنڈت کی ضرورت نہیں، آپ کا معاملہ براہ راست اپنے رب سے ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ آپ ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر، انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب میری سنتا ہے، میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اس کی تائید، اس کی نصرت میرے ساتھ ہے،
تو کتنا حوصلہ ملے گا، کتنی ہمت اس کی قائم ہوگی۔ غیر معمولی احسان ہے، انسان کے اندر اعتماد پیدا کرنے والی چیز ہے۔ توحید کا عقیدہ، صاف ستھرا عقیدہ، ہر طرح کے شرک سے برات کا اعلان، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو نبوت محمدی کے جو احسانات ہیں وہ بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو توحید کا خالص اور صاف ستھرا عقیدہ دیا، اور وہ سر جو در در جھک رہا تھا اسے خدائے واحد کی چوکھٹ پہ لا کر کے جھکا دیا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تعارف کرائیں، آپ کے احسانات کا تعارف کرائیں، آپ کے ذریعے سے دنیا کو جو کچھ ملا ہے اس کی قدر و قیمت کو جاننے اور اس کو پہچاننے پر ان کو آمادہ کریں کہ آپ ہمارے بھی محسن ہیں، آپ کے بھی محسن ہیں، ہمارے لیے بھی رحمت ہے اور آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔